بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسپیشل لائیو سیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور کوشچن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سیشن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک حصہ آج ہو رہا ہے، اور جو باقی کوشچن آج رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی خاص رات انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ لائیو موجود ہوں گے، اس دن وہ کوشچن جو ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں گے۔ اور اس کے اندر امیر معاویہ کے حوالے سے جتنے کوشچنز آئے ہیں اس کے حوالے سے استاد صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ ایک الگ سے سیشن کیا جائے گا اور اس میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ استاد صاحب کوشچن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن عبدالحمید صاحب مانسہرہ سے، کہتے ہیں میلاد نہ منانے والے پر اللہ کا عذاب ہوگا، ایسی کوئی حدیث یا آیت پیش کر دیں، وگرنہ ایک ایسا کام جس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کیوں کرتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مانسہرہ سے بھائی عبد المجید صاحب نے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا ہے، اور مجھے یوں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے میلاد کا مفہوم صرف ہمارے مخالف علماء ہی کی زبان سے سنا ہے۔ شکر ہے آج ہم سے پوچھ لیا ہے، الحمدللہ۔ اگر تو ان کے دل میں خشیت الہی ہوئی، یہ ہوا کہ ہم نے صرف اللہ کے قرآن کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت متواترہ پر ہی عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آج کے بعد سے یہ سوالات ختم ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد نام کس کا ہے۔ کتنے میلاد منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں۔ جلسہ کرنے کا نام میلاد نہیں۔ اگر جلسے کا نام میلاد ہو خان صاحب کے تو سارے سابقہ وزیر اعظم جتنے جلسے کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ سارے کے سارے تو میلاد محفل بن جائیں۔ میلاد بن جائیں گے۔ جلوس نکالنے کا نام بھی میلاد نہیں، وگرنہ سیاستدان جو ریلیاں نکالتے رہتے ہیں تو سارا یہ میلاد بھی بن ساری جائیں۔ میلاد بن جائیں گی۔ وہ جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر لہرانے کا نام بھی میلاد نہیں، واہ۔ وگرنہ یہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں یا نون لیگ کے جلسوں میں جو جھنڈے لہرائے جاتے ہیں یہ بھی میلاد بن جائیں گے۔ میلاد نام ہے کیونکہ منانے والے ہم ہیں نا، تو مطلب بھی بتائیں گے، ہم بیان بالکل، کریں گے، بے شک بے شک۔ کسی اور کو حق نہیں ہے تو ہماری بات کا مطلب خود بیان کرے۔ میلاد نام ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کے اظہار کا، یا سبحان یوں کہہ اللہ، لیجئے سبحان اللہ۔ میلاد نام ہے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی کے اظہار کا، بس یہی ہے معنی میلاد شریف کا۔ اور یہ معنی اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کرنا، یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ اگر شان مصطفیٰ علیہ السلام کی آیات مبارکہ پر غور نہیں کرتے تو آپ کی مرضی ہے۔ تو میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں نا، دو، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس میں اللہ فرماتا ہے بے شک اے محبوب
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर बना भेजा है। अब यूं कह लीजिए, अल्लाह फरमाता है हमने आपको सोनी सोनी शानें देकर भेजा है। वाह 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 वाह। अब आगे है सनाते इल्तिफात। पहले खिताब था नबी करीम अलैहिस्सलाम को, अब खिताब है उम्मत को, बंदों को, कि हमने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को सोनी सोनी शानें दी क्यों हैं? ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम इन शानों को देखकर ईमान ले आओ, अल्लाह पर भी और उसके रसूल अलैहिस्सलाम पर भी। तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि जिसकी मखलूक की इतनी शान है, उसको बनाने वाले खालिक और मालिक अल्लाह की शान कितनी हो। क्या बात। ताकि ये सोनी शानें देखकर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। तो पहली चीज है ईमान अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अब इसके फौरन बाद फरमाया वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, कि तुमने मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की ताजीम के साथ नुसरत करनी है, मदद करनी है। ये जो ताजीर है ना, इसका माना ये है ऐसी नुसरत जो ताजीम के साथ हो। बाज़ औक़ात बंदा किसी की मदद करता है लेकिन उसकी अजमत दिल में नहीं होती, तो अल्लाह फरमाता तुमने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की मदद इस तरह करनी है कि उसमें ताज़ीम का पहलू भी हो। वाह। फिर फरमाया वतुवक्किरूहु, और तुमने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम का इजहार भी करना है। गाहे गाहे तुमसे हमारे महबूब की अजमतों का इजहार होता रहे, ताकि पता चल जाए ये बंदा मोमिन है, कोई बेईमान काफिर नहीं है। अच्छा, पहले नंबर पर है ईमान, यानी ईमान के बगैर सरकार की ताज़ीम करे तो वो काबिल कबूल नहीं है। हिंदू भी तो नाते पढ़ते हैं ना, ताज़ीम का इजहार करते हैं, वो काबिल कबूल नहीं होंगी क्योंकि उससे पहले ईमान नहीं है। फिर आखिर में फरमाया वतुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, उसकी पाकी बयान करो। तो ये सुबह शाम कहते हैं ना, सुबह शाम काम करो, यानी हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करो, उसको याद करो। बेशक। अब देखिए अल्लाह का हुक्म है तुमने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का इजहार करना है। और हम जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी पर, आपकी पैदाइश पर खुशी का इजहार करते हैं, क्या वो इस आयत पर अमल नहीं हो रहा है? बेशक हो रहा। वमिन ताज़ीमिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलुल मौलिद, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम में से ये भी है कि बंदा मीलाद शरीफ करे। ये तो सरकार की ताज़ीम का इजहार है। फिर देखिए सरकार का नामे नामी इसमें गिरामी आता है तो हम अंगूठे चूम कर आंखों से लगा लेते हैं। ये किस लिए लगाते हैं? ये ताज़ीम का इजहार है कि हम उस रसूल की उम्मत में हैं जो सारे रसूलों और सारे नबियों का सरदार है। बेशक। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब दूसरी दलील भी सुन लीजिए, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, महबूब ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए कि जब भी मेरा फजल मिले, मेरी रहमत मिले, तो जलना नहीं, कुड़ना नहीं, रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे नहीं इस्तेमाल करने, बल्कि खुशियां करना, खुशी करो। फलयफ़रह हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और ये मेरे फजल मिलने पर, मेरी रहमत मिलने पर जो तुम खुशी का इजहार करोगे ना, जितना माल भी लोग जमा करते हैं ना, उससे बेहतर है कि हमारे फजल पर, हमारी नेमत पर खुशी का इजहार करो। अल्लाह के फजल तो बड़े हैं, छोटा सा फजल मिले तो खुशी का इजहार करो।
اور سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ذات وسلم، مصطفیٰ علیہ السلام بے ہے۔ شک بے یہ شک، میں نہیں کہتا، سورہ احزاب پڑھ لیجئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اور مومنوں کو مبارکباد دے دیجئے کہ محبوب آپ کی جلوہ گری جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ بے شک بے شک، چھوٹا سا فضل ملے تو خوشی مناؤ، تو جب اللہ کا سب سے بڑا فضل پیارا مصطفیٰ ملا تو کیا اس پر ہم روئیں، ہم منہ بسوریں، ہم فتوے لگائیں خوشی منانے والوں پر؟ نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل کے ملنے پر حکم ہے اللہ کا کہ خوشی مناؤ، اور اللہ نے دو چیزوں پر خوشی منانے کا آرڈر کیا اس آیت میں، ایک اللہ کا فضل ملنے پر اور ایک اللہ کی رحمت ملنے پر۔ رحمتیں بھی اللہ کی بے شمار ہیں، ہم سے تو نہیں گنی جاتی، لیکن رحمت للعالمین تو سرکار ہے نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب تیسری آیت بھی سن لیجیے، آپ نے کہا تھا کوئی آیت پیش کر دیں، تو تیسری بھی سن لیجیے۔ اللہ ارشاد فرماتا اما بنعمت ربک فحدث۔ واہ سبحان اللہ، پیارے، جب بھی اللہ تجھ پر کوئی انعام کرے تو اس کو آگے بیان کر، چرچا کر۔ تو بھئی ہم تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو، سرکار کی نبوت اور رسالت کو، سرکار کی شریعت مطہرہ کو اپنے لیے بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں، بے شک تو ہم اس کو دھوم دھام سے اس کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، اما بنعمت ربک فحدث۔ پھر چوتھی آیت پر آ جائیے۔ سبحان اللہ، میرا مالک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے نا اس کو یاد رکھو، یاد رکھو۔ واہ تو سرکار سے بڑھ کے اور کون سی نعمت ہے جس کو ہم نے یاد نہیں رکھنا؟ بے شک، تو بھئی ہم تو میلاد منا کے نا لوگوں کو بھی کہتے ہیں بھئی یاد رکھو، سب سے بڑی اللہ کی نعمت نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ ہم کوئی ایک دن کے لیے خوشی کا نہیں کہتے کہ صرف ایک دن ہی سال میں تم خوشی مناؤ اور باقی چھٹی نہیں۔ ہر آن ہر گھڑی مصطفیٰ علیہ السلام کے وجود باجود کے ملنے پر فرحت کا، خوشی کا اظہار کرو۔ بے شک، بس یہ ہے میلاد شریف۔ آپ نے پوچھا ہے میلاد نہ منانے والے پر اللہ کا عذاب ہوگا، کہ میں نے صرف 4 آیتیں پڑھ دی ہیں۔ اب سن لیجئے آپ کس کھاتے میں ہیں، جو ہمیں روکنے والے ہیں، ہمیں تانا دینے والے ہیں، کہ میرے پاس ہے 18واں پارہ سورہ مومنون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہلکی ہوں گی نا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بیڑا خود غرق کیا ہے، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، تلفح وجوہہم النار، جہنم کے شعلے ان کے منہوں پر لپٹیں گے، لپٹ لگائیں گے۔ وہم فیہا کالحون، اور جہنم میں ان کی شکلیں، ان کی بوتیاں بگڑ جائیں گی۔ کتنی بگڑیں گی؟ یہ جو اوپر والا ہونٹ ہے نا، یہ جا کے یہاں لگ جائے گا سر پر، اور نیچے والا ہونٹ جو ہے یہ لٹک کر یہاں آ جائے گی، اتنی بری شکل بن جائے گی۔ کیوں بنے گی؟ آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تم نے میری آیتوں کو سنا، تم نے میرے قرآن کو سنا، اس سننے کے باوجود تم نے مخالفت کی کہ نہیں خوشی نہیں منائیں گے، خوشی منانے والے جہنم میں جائیں گے۔ اور کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم ہی تو ان کو جھٹلاتے تھے۔ میرے بھائی عبد المجید صاحب، جو میں نے قرآن پڑھا ہے نا، اس پر بھی غور فرما لیجئے گا کہ خوشی منانے کو برا نہیں کہنا۔ آپ خوش ہو، سرکار آئے ہیں، اپنے بیٹے کو 50 کا نوٹ دیں، پوچھے پاپا یہ 50 روپے کا ہے کہ، تو آپ کہہ دیجئے بیٹے
یہ آج کے دن واہ، ہمارا محبوب تشریف محبوب لایا تھا نا دنیا میں، اس سبحان کی خوشی اللہ، میں تو سبحان یہ بھی اللہ، محفل میلاد ہے۔ واہ، زندہ میلاد باد، کس چیز کا نام ہے؟ اچھا، اگر کوئی اور بندہ عوام میں سے کوئی خرافات کرتا ہے میلاد کے جلوس میں، میلاد کی محفل میں، تو سن لیجئے، جس طرح باہر زنا کرنا گناہ ہے، لیکن اگر یہی زنا والا کام مسجد میں کیا جائے تو اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو خرافات کرتے ہیں، یہ بھنگڑے وغیرہ ڈالتے ہیں، عوام کرتے ہیں نا، ہم علماء نہیں کرتے، عوام کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے یہ کام تو بغیر محفل میلاد کے بھی، بغیر جلوس کے بھی ناجائز ہیں۔ اور اگر تم سرکار کی طرف منسوب، سرکار کی عظمت کے اظہار کے لیے جو جلوس ہے، اس کے اندر یہ خرافات کرو گے تو تمہیں کتنا عذاب ہوگا۔ توبہ، توبہ۔ سب نیکسٹ علی جٹ ہیں لاہور سے، کہتے ہیں جی میلاد کی وہ جو آپ نے ایڈریس کر بھی دیا کوشچن، کہتے ہیں میلاد کی محفلیں اور ان میں ہونے والی خرافات کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ پچھلے سال یہ ہوا بھی تھا کہ ملتان میں لڑکیوں کو، ایک لڑکی کو حور بنا کے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھانا یہ کیسا ہے؟ میں نے پہلے عرض کر دیا، لڑکیوں پر تو لازم ہے وہ پردہ کریں، بے شک، نہ کہ بن ٹھن کے حور بن کے وہ چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور کہیں جی میلاد کی محفل ہے کہ جنت کی حور آئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی خرافات کرتا ہے تو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ سب نیکسٹ عبد الرحمان ڈوگر ہیں جنگ سے، کہتے ہیں محفل میلاد کے حوالے سے گلیاں بند کر دینا، کان پھاڑ آواز میں نعتیں چلانا، یہ سب لوگوں کو بدزن کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر کہیں تو پھر کہا جاتا ہے ہمیں عشق نہیں ہے رسول اللہ سے۔ کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ جی میں تو یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہمارے جو ساتھی روڈ بند کر کے محفل میلاد کرتے ہیں، وہ تو ہمیں اس پر بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہمسائے جو ہیں، وہ رہنے والے جو ہیں، وہ تکلیف کے اندر ہیں۔ بے شک، ہمارا دین تو لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بے شک نہیں ہے، تو بے شک، بے میلاد شک، کے نام پر گلیوں کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اتنی آواز سے نہ تو ایک طرف قرآن پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ جس سے لوگوں کو کاموں میں خلل واہ، پڑتا ہو۔ زندہ باد، ہم سبحان کہتے اللہ، ہیں محفل میلاد ہو یا میلاد شریف کا جلوس ہو، اتنے باوقار طریقے سے ہونا چاہیے کہ غیر مسلم بھی دیکھے تو کہیں واہ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے طریقہ جلوس کی نکالنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب نیکسٹ محسن علی ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں گلیاں سجانے کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ آج ایک دن کے لیے گلیاں سجائیں، کل کے دن جھنڈے لائٹیں سب زمین پہ رول رہا ہوتا ہے، ایک دن میں یہ سب کیا مال کا ضیاع نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، مال کا ضیاع بھی ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، اور وہ جو متبرک جھنڈے ہیں وہ زمین پر گرے پڑتے ہیں تو اس کا بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ساتھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوشی کے اظہار کے لیے اگر کوئی جلوس ریلی کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نہ لوگوں کو تکلیف ہو، نہ ان پاکیزہ اوراق یا پاکیزہ جھنڈوں ان کی بے حرمتی ہو۔ رضوان رحمانی ہے سیالکوٹ سے، کہتے ہیں گلیاں سجانے سے سیلاب زدگان کی مدد کر دینا بہتر نہیں ہے؟ لاکھوں نہیں کروڑوں لگتے ہیں محافل نعت پر، لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہی نعتیں گھر بھی سنی جا سکتی ہیں یوٹیوب سے۔ محافل نعت ضروریات دین میں سے ہے یا ضروریات اہل سنت سے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر فرحت کا، خوشی کا اظہار کرنا یہ تو ضروریات دین میں سے ہے۔ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں سنا کہ اللہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پروٹوکول یہاں تک بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ سبحان اللہ، ایمان والو، اپنی آواز دوران گفتگو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے کو چیخ کر چلا کر بلاتے ہو، خبردار اس طرح میرے محبوب کو آواز بھی نہیں دینی۔ پھر ہوگا کہ اگر دونوں غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہوگی، ان تحبط اعمالکم،
تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہوگی۔ تو بھائی یہ نعت شریف سننا، نعت شریف پڑھنا، ادب کے دائرے کے اندر رہ کر، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، یہ تو امر خدا بندی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا تھا، حسان یہ کافر میری برائیاں کرتے ہیں، تو چل تو میرا دفاع کر، واہ، جب تک تو میرا دفاع کرتا رہے گا، میری عظمتیں بیان کرتا رہے گا، اتنی دیر تک روح القدس تیری مدد فرماتے رہیں سبحان گے۔ اللہ، سبحان اللہ، بھئی یہاں کلمہ پڑھ کر بھی کئی لوگ گستاخ تو رہتے ہیں نا، تو ان کے سامنے باوقار طریقے سے محافل نعت کا انعقاد کرنا، سرکار کی عظمتوں کو بیان کرنا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا، میں عرض کر دیتا ہوں، اپنے علماء سے پوچھ لیجئے، وہ جو اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں، یہ اللہ کون سی صلوات بھیجتا ہے؟ واہ، کسی نے کوئی معنی کیا، کسی نے کوئی معنی کیا، لیکن بخاری کے اندر جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مجمع لگا کر اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے۔ سبحان یہ تو اللہ، اللہ کی سنت ہے نا، لیکن بہرحال اس بات کا خیال رہے کہ یہ خرافات سے پاک رہیں۔ اور پھر یہ جو آپ نے کہا ہے سیلاب کہ زدگان کی مدد، محافل نعت پر کروڑوں لگتے ہیں، کیا یہ سیلاب زدگان کو نہیں دینے چاہیے؟ بالکل یہ بھی دینے چاہیے۔ اور جو ہر سال غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے، جس پر اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، کبھی آپ نے ان کو بھی مشورہ دیا ہے کہ کیا فائدہ، یہ کوئی پھٹ تھوڑی گیا ہے غلاف کعبہ، چھوڑو اس مرتبہ چینج نہ کرنا، اس کا پیسہ دو سیلاب زدگان کے لیے۔ کیا آپ نے سیٹھوں کو، امیروں کو بھی کبھی دعوت دی ہے اس بات کی کہ یار بچے کا ولیمہ کرنا ہے، بچے کا نکاح کرنا ہے، سادہ آرام کر سے لو، مسجد میں سادگی سے کر لو، باقی جتنا خرچہ ورچہ سب تم سیلاب زدگان کے لیے بھیج دو؟ تو تمہیں سیلاب زدگان کی امداد صرف محافل نعت پر کیوں یاد آتی ہے؟ کیا اس میں رسول اللہ کی عظمت کا اظہار ہے اس لیے؟ کیونکہ آپ کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ نبی کی تعریف کے لیے زبان سنبھال کر بولو، بس جو بشر کی سی تعریف ہے اتنی تعریف کرو، بلکہ ہو سکے تو اس میں بھی اختصار کرو۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں، لکھا کس نے تو شاہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے اندر لکھا ہے، جس کے بارے میں، تقویت الایمان کے بارے میں علماء دیوبند کے شیخ الطائفہ علامہ رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے، اس کتاب کا رکھنا، اس کتاب کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا عین ایمان ہے۔ تو کیا ہم یہ بات مان لیں کہ سرکار کا تعریف صرف بشر جتنی کریں؟ اور یہ جنہوں نے میلاد کی جو میلاد مناتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو سیلاب زدگان کی مدد کی ہے۔ اس سے چاند گجر ہے، کہتے ہیں جی مکہ نہیں تو مدینہ میں صحابہ نے میلاد منایا ہو، بجلی نہیں تھی تو چراغ چلائے ہوں یا کھانے کھلائے ہوں۔ بیٹے آج ہی چلے جاؤ دبئی سے چاند گجر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مکہ شریف، مدینہ آمین شریف، آمین آمین۔ تو آج بھی پیر کے دن وہاں کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان بچ جاتے ہیں۔ کیوں بچتے ہیں دسترخوان؟ یہ ذرا مجھے پتہ کر کے بتانا۔ مکے والے اور مدینے والے پیر کے دن اور جمعرات کے دن دسترخوان بچھا کر پکڑ پکڑ کر کیوں دسترخوانوں پر بٹھاتے ہیں، سفروں پر بٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ پوچھو تو کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، آج کے دن ہمارا محبوب تشریف لایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار تو خود اپنا میلاد منایا کرتے تھے، کس طرح ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا آپ کو نہیں پتا سیاستہ کی کتاب ہے جامع ترمذی، ترمذی کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جو نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے بارے آئی ہے۔ سرکار روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا آقا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، یوم فیہ ولدت واہ، وفیہ انزل علیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میرا میلاد ہوا
اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، اپنا قانون نازل فرمایا، شریعت نازل فرمائی۔ پھر صحابہ کرام نے بھی پیر کے دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہمارے اپنے ادارے کے شیخ الحدیث حضرات وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو صاحب یہ عبد الوہاب جاٹ صاحب ہیں سرگودا سے، ان کا کوشچن ذرا تھوڑا سا لمبا ہے، میں ترتیبہ سے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کیا اس نئی عید کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا؟ جب میرے اللہ نے حکم دیا ہے واہ سبحان اللہ کہ میرے فضل ملنے پر، میری رحمت ملنے پر خوشی کرنی ہے، کرو، تو کیا آپ کو یہ قرآن یاد نہیں رہتا؟ کیا اللہ کا فرمانا یہ رسول اللہ کا فرمانا نہیں ہے؟ یہ آیت ہمیں کس نے سنائی تھی؟ بے شک اما بے نعمت رب کا فحدث، یہ ہمیں کس نے بتایا تھا؟ پھر یہ پتہ ہے نا آپ کو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو بنی نجار کی بچیوں نے سرکار کا استقبال کیا تھا، کیا کہہ کر؟ طلع البدر علینا، یہ 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا، ان سنیت الوداع، ان گھاٹیوں کے پیچھے سے۔ اب وجب الشکر علینا، ہم پر اس نعمت کا شکر واجب ہے۔ کب تک؟ بندہ مر جائے نا تو اس کا سوگ ہوتا ہے 3 دن تک۔ ہاں وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کا سوگ ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن تک۔ تو کیا یہ شکر جو ادا کرنا ہے اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ سوگ تو لمیٹڈ ہے نا، تو کیا کسی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، اللہ کا شکر کرنا، یہ کب تک واجب ہے؟ یہ بنو نجار کی بچیوں نے کہا تھا وجب الشکر علینا ما دعا سبحان اللہ للہ داعی، جب تک کوئی ایک بھی اللہ کی طرف بلانے والا بلاتا رہے گا ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ، وہ بھی شکریہ، سرکار نے ہجرت فرمائی۔ اگر ہجرت نہ فرماتے اسلام اتنا پھیلتا؟ کیا پاکستان میں اسلام آتا؟ اور پھر اگر سرکار پیدا ہی نہ ہوتے تو کیا ہمیں اسلام کی نعمت ملتی؟ تو بیٹے یہ نعمت ہے، سرکار کا وجود نعمت مانو۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جب نعمت مان لی تو پھر آگے قرآن سے پوچھتے ہیں جس تاریخ کو نعمت ملے وہ عید بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں نے بڑا کہا تھا جی کیا اللہ ایسے کر سکتا ہے کہ اوپر سے دسترخوان بھیجے، دسترخوان پر بڑی مزیدار چیزیں ہوں؟ فرمایا مانگ کر موجے نہیں لیتے، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ اب 7واں پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم، حضرت مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان والی نعمت نازل فرما۔ یا اللہ میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، میں تیرا بندہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں جب یہ دسترخوان نازل آ جائے گا نا تکون لنا عیدن، سبحان اللہ، عیدن عیدن لأولنا و آخرنا، سبحان اللہ۔ تو رب العالمین یہ تاریخ ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے عید بن جائے گی، لیکن عید بنے گی ہمارے ماننے والوں کے لیے۔ تو جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر دسترخوان والی نعمت اتری تو اس کو جناب عیسیٰ نے عید قرار دے دیا۔ تو بھئی جس کے صدقے ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کیا اگر ہم عید کہہ لیں گے تو ہم بے ایمان ہو جائیں گے؟ عید کہو یا نہ کہو، خوشی کا اظہار تو کرو۔ کیوں موت سونگ جاندی تو جب بھی میلاد کا چاند نظر آتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے تم کچھ نہیں لگتے؟ کیا تم نے نبی پاک علیہ السلام کی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے؟ اور جو بھی سرکار کی محبت میں سرشار نظر آئے اس کو تانے دینے ہیں آپ نے؟
چلیے جی اس کا نیا پیرا۔ نیکسٹ یہ کہتے ہیں جی کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میرے پہلے رسولوں کے بھی حواری تھے جو اقتداء کرتے تھے اور وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے تھے، لیکن بعد میں ایسے ناخلف لوگ آئے جو وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، اور وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیا سعید اسد بھی آگے انہوں نے بڑا عجیب سا ورڈ یوز کیا، وہی کہ ناخلف لوگوں میں سے ایک نہیں، نہ میلاد کا حکم نہ عرس کا حکم، کیا میرے نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو تم لوگ؟ بس پتہ نہیں کیوں آپ کو جلن ہو رہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں، کیوں آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ آپ ہیں سرگودا سے سوال کرنے والے بھائی عبد الوہاب جٹ صاحب۔ سرگودا کے علاقے میں ایک گاؤں ہے، وہاں میں جلسے پر گیا، میں نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اور عظمتیں بیان فرمائیں۔ چندہ والی کے قریب ہے وہ گاؤں۔ تو بعد میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تو حیات النبی ثابت کر سکنا ہے؟ جے تو ثابت کریں تے ایک تے دو تے پانچ میں 15,000 روپے، بڑے 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ادھر آیا، تو میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا، میں کہا 15,000 سے لبڑا ہے کہ نہیں لبڑا، جو ہے وہی دے، میں بھی ثابت کرتا ہوں۔ اچھا یہ بات تو ہوئی، بعد میں انہوں نے معافی تلافی کی، وہاں کا نمبردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یارو اگر تو فیصل آباد سے آنے والے مولوی صاحب نے اپنے ابا کی تعریف کی ہے تو پھر تم چیخو جلو کہ اپنے ابا جی کی تعریف کر کے ہمارے باپوں کا نام تک نہیں لیا، لیکن اگر اس نے سب کے سانجے نبی کی تعریف کی ہے تو پھر جلنے کی کیا بات ہے؟ اور تم بھی خوش ہو، اور تم جلوس میں نہیں آنا چاہتے، نہ آؤ، گھر بیٹھ کر ہی درود شریف پڑھو، واہ واہ واہ، کھانا کھلاؤ، خوشی کا اظہار تو کرو نا۔ تمہیں نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی فرت بھی نہیں ہوتی، خوشی بھی نہیں ہوتی، تم اس کا اظہار نہیں کر سکتے؟ چلو اپنے گھر میں ہی اظہار کرو، خوش تو ہو نا۔ الحمدللہ ہم قرآن کریم پر عمل بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے بھی ہیں اور قرآن سمجھاتے بھی ہیں۔ اب سوچ لینا ناخلف کون ہوا ہے۔ نیکسٹ محمد نقاش ہیں جکارتا سے، کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا اور ہے، جبکہ جشن عید میلاد النبی منانا اور ہے۔ شریعت نے 2 عیدیں بتائی ہیں، تیسری رضا خانی انہیں بنا لی ہے۔ عید وطنی کی مثال نہ دینا مولانا، عید وطنی پر کوئی ثواب کا طلبگار نہیں ہوتا، ایسی کمزور دلیل مت دینا۔ جکارتا سے انڈونیشیا سے جو سوال آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا اور ہے، تو بیٹے چلو تم جکارتا میں اپنے گھر پر ہی نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرو، چلو کرو۔ ہمارے نزدیک تو خوشی کا اظہار ہی جشن بھی ہے، عید بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر آپ کی عظمتیں بیان کرنا بھی ہے۔ اور یہ کہنا کہ شریعت نے 2 عیدیں بنائی ہیں، تیسری رضا خانیوں نے بنا لی ہے۔ اسی طرح ایک مولوی صاحب مجھے بھی کہنے لگے یہ تیجی عید کتھوں آئی ہے؟ میں نے کہا حضور یہ فرمائیے یہ جمعہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جمعہ تو عید ہے۔ میں کہا تم تیسری کو رو رہے تھے، یہ تو جمعہ بھی 50 عیدیں اور بن گئی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو سر نیکسٹ کی عمر خان صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں جی میلاد کے دن تو جھنڈے، اور اس سے مطلب اس کے کوشچن ہے اسی حوالے سے ان کا، اور اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے نیکسٹ ہمارے پاس ملک احباب خان ہے کراچی سے، کہتے ہیں عید میلاد نبی کو باعث ثواب کس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے؟ اگر نہیں دیا، جو کہ نہیں دیا، تو قیامت تک یہ تم ثابت نہیں کر سکتے جامع امت بیٹے میں فساد ہی تو ختم کر رہا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر تو خوشی کا اظہار کیا کرو۔ یہ کہنا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوشی کے اظہار کو بدعت سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ میں جامع امت بن رہا ہوں، امت کو اکٹھا کر رہا ہوں، لیکن کس چیز پر؟ آپ کی خواہشات پر نہیں، میں قرآن پر اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر۔ کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد خود نہیں پڑھا تھا؟ پوچھ لیجئے گا اپنے علماء سے،
वगरना अगले सेशन के अंदर मैं खुद वो मिलाद शरीफ पढ़ूंगा। क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हजरत अब्बास ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद शरीफ नहीं पढ़ा था? मैं आइंदा सेशन में वो पढ़ूंगा। क्या हजरत हस्सान बिन साबित ने सरकार का मिलाद नहीं पढ़ा था? ये मैं अगले सेशन में पढ़ूंगा। वाह सुभान अल्लाह। तो सब नेक्स्ट वकार अशरफ हैं मनीला से, कहते हैं जी कि ईद मिलादुन्नबी के लिए दिन तारीख मुतय्यन करना कैसा है? जो दिन अल्लाह ने या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअय्यन नहीं किए, तुम लोग क्यों करते हो? ये हम जो दिन मुकर्रर करते हैं महफिल मिलाद के लिए, ये सिर्फ अपनी सहूलत के लिए करते हैं। अल्लाह ताला ने और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मेरे महबूब की अजमत बयान करने के लिए, जिक्र रसूल करने के लिए फलां टाइम है, आगे पीछे नहीं करना। ये कहीं नहीं फरमाया। हम तो कहते हैं जब भी मौका मिले तो सरकार के जिक्र की मजलिस सजाओ। तुम भी तो मजलिसें सजाते हो ना। खत्म बुखारी की मजलिस, ये खत्म बुखारी की मजलिस क्या सरकार ने सजाई थी? तुम भी तो मजलिसें सजाते हो ना। यौम सिद्दीक अकबर पर रैलियां नहीं निकालते? अगर हम यौम नबी पर जुलूस निकालने तो फिर क्या तकलीफ है? ये हम अपनी सहूलत के लिए, ताकि लोगों को इत्तला हो जाते, इलेक्शन छपवाते हैं, फेसबुक पर ऐलान भेजते हैं, भाई फलां तारीख को फलां हजरत साहब तशरीफ लाएंगे फलां जगह और आन कर जिक्र रसूल फरमाएंगे। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, सरकार का जिक्र सुनना चाहता है, आए बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए और आन के सरकार की मदह सराई सुने। इसमें टाइम की तो पाबंदी कोई नहीं है। और अगर ये हम अपनी सहूलत के लिए टाइम मुकर्रर न करें, सिर्फ ऐलान आ जाए फेसबुक पर, हजरात एक ऐलान सुनिए, कभी न कभी किसी न किसी जगह कोई ना कोई हजरत साहब तशरीफ लाकर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक करेंगे, शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। तो बताइए क्या आओगे तुम लोग? पता ही नहीं है कहाँ हो रही है महफिल, क्या हो रहा है, वक्त हो रही है। तो भाई अपनी सहूलत के लिए, अपनी सहूलत के लिए टाइम मुकर्रर करना, ये मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुबा शरीफ जाना कोई पाबंदी नहीं, इतवार को नहीं जा सकते, पीर को नहीं जा सकते, मंगल को नहीं जा, कोई पाबंदी नहीं। जब भी किसी का जी चाहे अपने घर से वुजू करे, गुस्ल करे, कुबा शरीफ आकर 2 रकात पढ़े, अल्लाह उसे पूरे उम्रे का सवाब अता फरमाता है। लेकिन सरकार हर हफ्ते को वहां तशरीफ ले जाया करते थे। सहूलत के लिए टाइम मुकर्रर कर लिया था सरकार ने। तो टाइम अपनी सहूलत के लिए मुकर्रर करना ये कोई मना तो नहीं है ना। तो समनशे मोहम्मद वसीम भट्टी हैं लाहौर से, कहते हैं ये भी एतराज़ होता है कि विलादत की तारीख़ में इख्तिलाफ है इस बात की, और ये इस बात की दलील है कि सहाबा मिलाद नहीं मनाते थे। अगर मनाते होते तो तारीख़ भी बता देते और तारीख़ में इख्तिलाफ होता ही ना। हाँ ये ठीक है कि तारीख़ में इख्तिलाफ है, क्योंकि उस वक़्त कौन सी डायरियाँ छपती थी, कौन सा कैलेंडर होता था, याददाश्त ही चलती थी ना, जुबानी याददाश्त है। ठीक है, जिसके नज़दीक जो तारीख है वो उसी तारीख को खुशी मना लिया करे, इसमें क्या तकलीफ की बात है। आपके नज़दीक अगर 9 रबीउल अव्वल है तो आप 9 रबीउल अव्वल को सरकार के खुशी के अंदर चलो, दुरूद शरीफ पढ़ने की महफिल सजा लो, जिक्र इलाही की मजलिस सजा लो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम तेरे जिक्र की महफिल इसलिए सजा रहे हैं कि तूने इस तारीख को हमारा अपना महबूब भेजा था। सब नेक्स्ट अक्सा मुजम्मिल हैं कोलालमपुर से, कहती हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद किस किस सहाबी ने मनाया और इस वक्त उसकी नौइयत क्या थी? ये अमल सुन्नत है, मुस्तहब है या बिदअत है? आप इसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा सरकार के तरीके पर चलते हुए हर पीर के दिन मिलाद का रोज़ा रखते थे, और आज भी मिलाद मनाने का सबसे अफजल तरीका ये है कि इस तारीख को रोज़ा रखा जाए।
پیر کو روزہ رکھا جائے اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو کھانا کھلایا جائے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ خوش ہونا فرض ہے، اور اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں، روزہ رکھنا سنت ہے، اور کسی نے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا تو وہ مستحب ہے۔ سر نیکسٹ ان کا کوشچن جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے میلاد کے حوالے سے، یہ شعیب خان جی میں سر وہ بھی کر دیتا ہوں۔ سر نیکسٹ وہ اقسام مزمل کالم پوچھے کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں، اور کس دلیل کے ساتھ لگائیں گے؟ یہ تو ملائیشیا سے سوال آیا ہے، اقصی مزمل صاحبہ ہیں کوالالمپور سے، ملائیشیا سے۔ بعض لوگ منہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ سرکار کے والدین کریمین یہ جنتی نہیں ہیں، حالانکہ قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے۔ بے شک جو جہنمی کہتے ہیں نا، وہ میری بات سن لیں، پہلا پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، فاولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ پتہ لگا جہنمی وہ ہے جس نے انکار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اور حضرت آمنہ نے اس نعمت کا انکار کیا تھا جی؟ بے شک اللہ کی کون سی آیت کو، کون سی نشانی کو جھٹلایا تھا؟ ان پر تو اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا، وہ تو اصحاب فطرت میں ہیں۔ زمانہ فطرت وہ ہے، 600 سال کا زمانہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، جہاں کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا، تو یہ اصحاب فطرت میں سے ہیں۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اتنی دیر تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج لیں۔ بے شک بتائیے کون سا رسول آیا تھا ان کے پاس، اور انہوں نے کس رسول کا انکار کیا ہے؟ یہاں پر سیدی اعلی حضرت نے سرکار کے ابوین کریمین، والدین کریمین، ان کے بارے میں ایک اور بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو تم لوگ کہتے ہو اہون اہل النار عذابا ابو طالب، کہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے۔ تم کہتے ہو نا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے، کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ ان کے سامنے کلمہ پیش کیا گیا تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ اب بتاؤ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کو اگر عذاب ہو رہا ہے تو جناب ابی طالب سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اگر کہو زیادہ ہے تو اللہ تو لیس بظلام تو اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو جناب عبداللہ اور جناب سیدہ آمنہ، ان پر کیوں عذاب ہو رہا ہے جی؟ انہوں نے کس کا انکار کیا تھا؟ اگر کم ہو رہا ہے تو سرکار کے فرمان کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں سب سے کم عذاب تو جناب ابی طالب پر ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا یہ ان کے معذب ہونے کی کہانی سب گھڑی ہوئی ہے کہانی۔ پھر میں آپ کے سامنے قرآن اور پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم بیان فرمائے وہ شان والی ہوتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اپنی مخلوق کی قسمیں بیان فرمائی ہیں ان کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ میں چند قسمیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کیوں قسم ہے مجھے مکہ شہر کی؟ کہ
آپ اس شہر میں جلوہ فرما سبحان رہتے اللہ، ہو، سبحان اللہ۔ تو جہاں سرکار جلوہ فرما ہوں اس جگہ کی قسم اللہ بیان فرماتا ہے۔ تو کیا سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں جلوہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اس بطن اطہر کی شان کیا ہوگی؟ کیا حضرت سیدنا عبداللہ کے صلب اطہر کے اندر سرکار جلوہ فرما رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ تو بھئی ان جگہوں کی شان کیا ہوگی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالدین، اور محبوب مجھے تو ابا جی کی قسم۔ یہ اللہ کس کے ابا جی کی قسمیں بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا کوئی اپنا ابا جی ہے؟ اللہ کا کوئی والد ہے؟ تو یہ اسی کے والد کی قسم ہے جس کی وجہ سے، جس کے ہونے کی وجہ سے اللہ مکہ شہر کی قسم بیان فرماتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی صلب اطہر کے اندر سرکار جلوہ فرما رہے، اور جس بطن اطہر کے اندر سرکار جلوہ فرما رہے، اللہ ان کی قسمیں بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رضی اللہ عنہ یہ کچھ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں تم اولیاء اللہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہنے لگ جاتے ہو۔ بھئی قرآن سے رہنمائی لو نا، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ بے شک، بے یہ شک۔ کون لوگ ہیں؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس بندے کے لیے ڈگری ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تو سب نیکسٹ شعیب خان ہیں سیالکوٹ سے، کہتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے، تو لائٹنگ، ساؤنڈ سسٹم، یہ سب بدعت ہوا، کیا آپ اسے بدعت مانتے ہیں یا نہیں؟ بیٹے یہ سوال جو ہے نا، آپ سیالکوٹ کے ہی کسی وہابی مولوی سے کرو جو کہہ دیتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ ہم تو بدعت کا یہ معنی نہیں کرتے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہیں گے ہر نئی چیز بدعت ہے، جو چیز سرکار کے زمانہ میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانہ میں نہیں تھی، وہ چیز بدعت ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ اس زمانہ میں تھے؟ سر سے پاؤں تک بدعت ہے۔ کہنے نہیں، میں نے کہا پھر تو آپ سر سے لے کر پاؤں تک پورے کے پورے خود بدعت ہو۔ سراپا پہلے بدعت بدعت ہے۔ کی ڈیفینیشن تو کرو کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ سب نیکسٹ راجہ سرور سلہریہ ہیں، کہتے ہیں جی میلاد النبی کا جشن منانا کیسا ہے؟ کیا یہ عمل فرض ہے، واجب ہے، یا سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، یا محض مباح ہے؟ نیز یہ عمل بجا نہ لانے والوں کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ یہ عمل ترک کر کے گناہ گار ہوئے اور گستاخ ٹھہرے یا کچھ اور؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میلاد نام ہے سرکار کے آنے پر خوشی ظاہر کرنے کا، بس اس کا نام میلاد ہے، اور یہ فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا فضل ملے تو خوشی کرو، میری رحمت ملے تو خوشی کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ فرض ہے خوشی کا اظہار کرنا۔ اور جو یہ نہیں کرے گا، خوشی کرنے والے کو دیکھ کر جلے گا، پھر وہ یہاں بھی جلے گا، آخرت میں بھی جلے گا۔ سبحان اللہ۔ سب وسیم چوہان ہیں صاحب ہیں، کہتے ہیں جی کہ کیا ہر سال میلاد النبی منانا سنت ہے؟ اگر سنت ہے تو کس کی سنت ہے؟ ایک دوسرا کہتے ہیں میلاد النبی کا جلسہ کب اور کس نے پہلے شروع کیا؟ اور نیکسٹ کہتے ہیں کیا آج ہم جس طرح مناتے ہیں یہ عین شریعت ہے؟ وہ عاشق نبی نہیں جس کو حضور کے تشریف لانے کی خوشی نہیں؟ یہ اپنی ایکسپلینیشن بھی انہوں نے دے دی ساتھ میں۔ ظاہر بات ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کی خوشی نہیں ہے وہ کیسا عاشق ہے؟ اور تیرے گھر پوتا پیدا ہو تو خوشیاں مناتا پھرتا ہے، میرے گھر پوترا آیا جی۔ تو جب اللہ کا محبوب تشریف لایا تھا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا تم ابو لہب کی نسل سے ہو جو جلتے ہو؟ یہ خوشی منانا چاہیے۔ اب آگے بات، ہر سال کیوں مناتے ہو؟ ہم تو سال کی قید ہی نہیں لگاتے، ہم تو کہتے ہیں بس جب بھی تصور آئے سرکار ملے خوش ہو جاؤ۔ واہ، خوش ہو جاؤ، کڑنا نہیں ہے اس پر۔ سبحان اللہ۔ ویسے سن لو ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں۔ یہ اصل میں سوال کیا تھا ایک اور مولوی صاحب نے، تم ہر سال مناتے ہو میلاد، تو یہ کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں؟ ایک اور مولوی صاحب ہیں، امبیٹوی تھے، انہوں نے کہا تھا یہ، ہمیں پورا نام نہیں لیتا کیونکہ میں تو ان کے ساتھ میں اصولی اتحاد کی کوشش کر رہا ہوں۔
تو میں اس لیے پورا نام نہیں لیتا، لیکن میں نے اشارہ کر دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں۔ قرآن شریف ایک مرتبہ اترا تھا یا ہر سال اترتا ہے؟ ایک مرتبہ اترا تھا آسمان دنیا پر، کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں۔ تو لیلۃ القدر میں تو ایک بار اترا تھا، لیکن ہے اتنا برکت والا اس کا اترنا کہ جس رات وہ اترا تھا، سال بعد جب بھی وہ رات آتی ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہو جاتی۔ واہ، جس رات قرآن اترا وہ شان والی رات بن گئی، سبحان اللہ، تو جس رات صاحب قرآن اترا وہ کیوں نہیں شان والی رات؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ غلام مرتضیٰ ہیں، کہتے ہیں جی کہ مسجدوں میں میلاد پہ چراغاں کیا جاتا ہے تو اس کا جو بل آتا ہے وہ مسجد کے خزانے پہ بوجھ نہیں ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہاں، اگر چندہ دینے والوں نے یہ کہا ہو کہ ہم چندہ اس لیے دے رہے ہیں کہ پانی کا انتظام بھی کریں گے، پنکھے کا انتظام بھی کریں گے، اے سی بھی آپ لگوائیں گے اور میلاد شریف بھی اسی میں سے منائیں گے، تو پھر کوئی مسجد کے خزانے پر بوجھ نہیں ہے، کیونکہ دینے والوں نے اسی نیت سے دیا ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ آپ نے اس کو میلاد پر خرچ نہیں کرنا، اس کو صرف فلاں فلاں مد پر خرچ کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی مد میں خرچ کیا جائے گا، کسی اور مد میں خرچ نہیں کیا۔ علی رضا ہے نارووال سے، کہتے ہیں حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ میلاد پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنی شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ بیٹے یہ کہاں شرک ہے؟ شرک ہے کسی کو اللہ جیسا سمجھنا۔ ہم تو میلاد منا کر شرک کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ وہ ہے جس کی بیوی نہیں، جس کی ماں نہیں، جس کا باپ نہیں، جس کا بیٹا نہیں، جس کی بیٹی نہیں، جو خود پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ وہ ہے جو ازلی ہے، اور ہم میلاد منا کر یہ کہتے ہیں اے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کو خدا نہ سمجھ لینا، کیونکہ یہ پیدا ہوئے ہیں اور اللہ پیدا نہیں ہوا کرتا۔ بے شک اللہ کی بیوی نہیں ہے، وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، تو سرکار کی تو بیویاں بھی تھیں، اور سرکار کو خدا نہ مان لینا۔ اللہ کا کوئی ابا نہیں ہے، اللہ کی کوئی امی نہیں ہے، لیکن سرکار کے تو والدین تھے۔ سرکار معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، سرکار کو تو اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے، بیٹیاں بھی عطا کی۔ تو یہ ہم میلاد منا کر شرک کرتے نہیں، بلکہ شرک کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور الحمدللہ استاد صاحب کے اسی پیج کے حوالے سے پیج کے اوپر اس حوالے سے کمپلیٹ بیان بھی موجود ہے، جس کے اندر شرک کے حوالے سے جو ہے ڈسکشن کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جمعے جو ہیں وہ لائیو بھی آ رہے ہیں، جس کے اندر یہی ٹاپک ہے آج کل کہ ہم اتحاد امت کا فارمولہ استاد صاحب کیا دیتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہمارے پاس استاد صاحب یہ حضور بخش ہیں سبی سے، کہتے ہیں رائج جو تقاریب ہیں جلسے ہیں، اس کا مجھے حدیث نہیں پتا سبی میں آپ کیسے کرتے ہیں میلاد کی محفل، اس لیے میں تو اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ذکر رسول کے لیے اجتماع کرنا یہ تو اللہ کی سنت میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور صحابہ کرام بھی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر رسول کر رہے تھے، تو صحابہ کو سرکار نے فرمایا تھا تم جو بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہو نا، اللہ اس پر فرشتوں کے سامنے مباحات فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد الوہاب ہیں سنگاپور سے، کہتے ہیں جی میلاد النبی کو بعض لوگ تشبیہ کی وجہ سے حرام کہتے ہیں، کہ یعنی جس طرح سے کرسمس مناتے ہیں عیسائی اور برتھ ڈے مناتے ہیں عیسیٰ کی، اس طرح ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ میلاد مناتے ہیں، اور یہ اس کی مشابہت بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے اسے حرام کہا جائے؟ بس یہ نبی کریم علیہ السلام کا بغض جو ہے نا ابل ابل کر باہر آ رہا ہے۔ یہ کون سی ہم کرسمس کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں؟ کیا وہ کرسمس کا کوئی جلسہ کرتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام کی شانیں بیان ہوتی ہیں؟ وہ تو بس وہ انجوائے کرتے ہیں، انجوائمنٹ ہے بس۔
میں خود یورپ گیا ہوں، انگلینڈ گیا ہوں، یہ بس کرسمس ٹری بھی بنا لیں گے، کرسمس بھی منائیں گے، بس کھائیں پیئیں گے اور یاشی کریں گے، موج کریں گے۔ یہاں تو باوضو بیٹھ کر، با ادب بیٹھ کر واہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ استاد صاحب یہ لاسٹ کوشچن ہے آج کا۔ علیزہ یاسر ہیں اسلام آباد سے، کہتی ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند اشعار پڑھ دیں۔ آپ پڑھا کرتے تھے اللہ 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 لا الہ الا ہو، وہ 2-3 شعر سنا دیں۔ گزارش یہ ہے کہ، اور انہوں نے آگے ایک بات کی ہے کہ گزارش یہ ہے کہ جیسا رزلٹ ویڈیو کوالٹی یہاں سیشن میں ہوتی ہے، جمعہ کے خطابات میں ویسی نہیں ہوتی۔ اپنی ٹیم کو حکم دیجئے کہ اس کو جو ہے وہ بہتر بنائیں، اور یہ خزانہ اچھے طریقے سے محفوظ ہونا چاہیے۔ کیا علیزہ فرماتے ہیں؟ یاسر بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ ہمارا پروگرام بھی سنتی ہیں اور جمعہ کے خطابات بھی آپ سنتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے ساری فیملی کے لیے، میں اپنے لیے بھی، اپنے تمام دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور عافیت کی دعا کرتا۔ اللہ مجھے بھی اور میرے ساتھ جتنے پیار کرنے والے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، وہ اللہ ان کو عافیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وہ آپ نے فرمائش کی ہے تو یہ تو میرے من کی مرضی ہے کہ مجھے موقع ملے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کرنے کا۔ سن لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ہم کیوں نہ سرکار کی آمد کے تذکرے کریں، چرچے کریں؟ کوئی معمولی تھے میرے آقا آنے والے؟ نہیں، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی۔ اللہ 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 لا
الہ الا سبحان ہو۔ اللہ۔ آج کے لیے ہماری طرف سے یہ کچھ، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم آپ کے ساتھ 12 ربیع الاول کو موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم انشاءاللہ۔ ورحمۃ